بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لائف اینڈ اسلام۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ دین اسلام کی وہ عبادت ہے جس کا تعلق روپے پیسے سے ہے، معاشیات۔ اسلام میں جو پہلا فرض وہ ہے نماز، وہ ہے ہماری بدنی عبادت، جسمانی عبادت، اور زکوٰۃ ہے ہماری مالی عبادت۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ وہ ہے کہ جو وقت مقررہ یعنی کہ 1 سال کے بعد ہماری جتنی بھی انکم اور اس انکم کے بعد جو ہماری سیونگ ہے اس پر 2.5% یعنی کہ 2.5% یعنی کہ ٹوٹل کا 40واں حصہ ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کو مفہوماً زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک اور مفہوم ہے جو لفظی اعتبار سے زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم ہے تزکیہ کرنا، یعنی کہ پاک کرنا۔ ہم اپنے زکوٰۃ نکال کر بقیہ مال کو پاک کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک اور مفہوم ہے، وہ ہے کفالت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مفہوموں کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر واضح کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ساتھ مالی عبادت کے طور پر 2 اور چیزیں رکھیں۔ ایک کو ہم خیرات کہتے ہیں اور ایک کو ہم صدقات کہتے ہیں۔ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ مفہوم اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ یہ تو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے 1 سال کے بعد۔ صدقات کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اسی طرح خیرات کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چیز مقرر ہے کہ آپ نے کتنی فیصد یا کتنواں حصہ مال کا آپ نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو 2 چند سہ چند کرنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ آیات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کیسے ادا کریں۔ اسی طرح خیرات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ، اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لوگوں کے حوالے سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ان لوگوں پر جو خرچ کرنا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ چیریٹی ہے،
وہ خیرات ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ شاید یہ ہمیں ضرورت مند سمجھ کر یا حاجت مند سمجھ کر یا ہمیں زکوٰۃ لینے والا سمجھ کر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر خیرات کی تشریحات، تفصیلات بیان کی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور ہر سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ بہت ظالم ہیں۔ ناظرین، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ خیرات کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 265، اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر مینہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوہار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ خیرات کی وضاحت کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدقات کے حوالے سے بھی تشریحات بیان فرمائیں کہ صدقات کیا چیز ہیں اور صدقات کا مصرف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کو خاطر میں نہیں لاتے، تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ ناظرین، یہ تین مختلف چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ جو واجب ہے، فرض ہے، کہ جو بہر صورت ہم نے سال کے بعد اپنے کاؤنٹ کر کے وہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ دوسری ہے خیرات، اور تیسری ہے صدقات۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔